آپ بسا اوقات اپنی گفتگو میں لفظ میں کا استعمال کرتے ہیں، اس کی بجائے اگر ہم بول دیں تو تکبر سے بچ سکتے ہیں. سر یہ تو بڑا تکبر ہے. ہم تو وہ کہہ دیں کہ جمع دا سیکھا ہے. ویسے انڈین جو ہے نا وہ ہم بولتے بھی ہیں عام لینگویج میں بھی، ہمارے کراچی کے لوگ بھی. ہم فلاں جگہ گئے بھائی، ہم نے بریانی کھائی وہاں پر، ہمیں فلاں دوست بھی وہاں ملے تو انہوں نے پان لے کر دیا. ہم تو بول دیتے ہیں وہ بھی. میرے بھائی یہ میں شائیں والا جو مسئلہ ہے میرے بھائی، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مسئلہ 179 دیکھیں. میں کے بغیر بسا اوقات جملہ پورا ہی نہیں ہو سکتا. کیا کروں؟ اگر یہ میں کر کے میں کہوں کہ چندہ دیو منو، کھلنا دیو منو، میرے اکاؤنٹ ہی ٹرانسفر کرو، تو پھر تو ٹھیک ہے. مجھے آپ اس وقت دنیا میں کوئی اسلامک سپیکر میرے علاوہ پروڈیوس کریں، انٹرنیشنل سپیکر، جو دنیا میں مسلمانوں سے چندہ نہ لے رہا ہو. ایک بتا دیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کروڑوں میں چندہ لیتے ہیں، طارق جمیل صاحب کروڑوں میں لیتے ہیں، نعمان علی خان کروڑوں میں لیتے ہیں، ڈاکٹر فرحت ہاشمی کروڑوں میں لیتے ہیں. میں اس چندے کو کنڈیم نہیں کر رہا. یہ جتنے سوشل میڈیا کے بڑے بڑے علماء کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنے فرقوں کے، ہمارے نزدیک تو ان کی کوئی علمی حیثیت نہیں ہوتی اس حوالے سے، اپنے فرقوں میں بڑے سب مدرسوں میں بیٹھے ہیں، چندوں کے اوپر چل رہے ہیں. سر میں ایک یونیک مثال ہوں کیا؟ میں نے کیا لیا اس سے؟ میں نے کوئی دنیاوی منفعت لی؟ کوئی چندہ بک بنائی؟ کوئی میں نے پارٹی لانچ کر دی؟ کوئی میں یعنی الیکشن میں کھڑا ہوا؟ کوئی مدرسہ بنا لیا؟ کوئی فرقہ لانچ کر دیا ساروں کے پیچھے؟ میں نے تو مسجد نہیں لادا بنائی. میرے ایک اشارے پہ سینکڑوں مسجدیں بن سکتی ہیں. میں نے کہا نہیں یہ کام نہیں کرنا، سختی سے منع کیا. اسلام میں فرقہ بن جائے گا، انہی کے پیچھے نمازیں پڑھیں. بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ہمارے بھائی ہیں، ہم کیوں ان سے لادا ہوں؟ ہم ان ساروں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں. تو سر اس طرح کا کون سا اور عالم دین اور مبلغ ہے جو 1 روپیہ بھی نہ لیتا ہو، اپنی جیب سے لاکھوں روپے لگاتا ہو، کوئی جماعت نہ بنائی ہو؟ اچھا پھر دنیاوی منفعت کیا ہوتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی فیم مل جائے گا. سر فیم تو مجھے کوئی نہیں مل رہا. فیم تو تب ملے کہ جب مجھے بڑے بڑے سیمینارز میں بلایا جائے، مجھے گولڈ میڈل پنائے جائیں. مجھے بلاتے بھی ہیں تو میں نہیں جاتا ہوں، کسی ٹی وی چینل پہ نہیں میں جاتا ہوں، کسی بھی یعنی نہ میلز نہ فیمیلز کے ساتھ میرا انٹریکشن ہے. دنیا میں ہر چیز جو کوئی ایک عالم دین انجوائے کرتا ہے منفعت کے طور پہ، ان میں سے کوئی ایک چیز کیا اس کا ایک ذرہ بھی میں انجوائے نہیں کر رہا. تو ہم نے تو کوئی بینیفٹ نہیں لیا. پھر ہم سے کوئی میں کے اوپر عید کرتا ہے اور تکبر کا فتویٰ کسی پہ نہ لگایا کریں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ میری رائے ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں. میں کے بعد میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا. آپ تو میں جب کرتے ہیں نا سارے کہتے ہیں ایک میں ایک تو نہیں کہتے، باقی کہتے تو بھی فٹے منہ. ہم اس کے بعد اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ ساروں کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں، ساروں کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے قائل ہیں. آپ کا اینڈ رزلٹ یہ ہے، آپ کہتے ہیں کسی کو چندہ نہ دو، سارے ہی فارغ نے میرے علاوہ. ٹھیک ہے، تو یہ مہربانی کریں میرے پہ یہ فتویٰ نہ لگائیں. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو یا اچھی جوتیاں پہنو. اللہ بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو. سر میرے جتنے مخالفین ہیں، اکثریت علماء اور ان کی پبلک جو فرقوں کی ہے، حق بات سے اناد کر رہے ہیں. اصل میں تو متکبر وہ ہیں مسلم شریف کی حدیث کے تحت. سر ہمیں جب بھی پتہ چلتا ہے، ہم تو بار بار کہتے ہیں نہ میں وابی نہ میں بابی. ٹھیک ہے، نہ میں وابی نہ میں بابی. ہمیں تو جو بات پتہ چلتی ہے ہم فوراً قبول کرتے ہیں. ہمیں تکبر کہاں سے ہے؟ تکبر تو اس میں ہے کہ جو بندہ اپنے علماء اور بزرگوں کی گستاخانہ عبارتوں کا بھی آج تک دفاع کر رہا ہے. ہمیں تو جب کو بات پتہ چلتی ہے فوراً کہتے ہیں نہیں یار یہ غلطی سے ہو گیا تھا، یہ ایسے نہیں تھا ایسے تھا. میرے علاوہ کسی بندے کا کوئی کلپ دکھائیں کہ فلاں عالم دین کے 5 رجوع، میرا کلپ ہے انجینئر محمد مرزا کے 5 رجوع، باقاعدہ اس نام سے چڑھایا ہوا ہے اللہ کے فضل سے. تو سر یہ تھوڑا مہربانی فرمائیں آپ. 179 مسئلہ انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں 20 کوسچن مجھ سے ہوئے ہیں تو میں نے اس میں جواب دیا. یہ تکبر نہیں ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنا اور حق بات سے اناد کرنا. یہ میں الحمدللہ کسی کو حقیر نہیں سمجھتا. جس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جو علماء مجھے گالیاں دیتے ہیں، میرے خلاف ممبروں پہ تقریریں کرتے ہیں، مجھے مرتد کہتے ہیں، میں الحمدللہ میرے بھائی گواہ ہیں، میں ان کے پیچھے پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوں. میرے جیسی عاجزی کس بندے کے اندر ہے؟ لے کے آؤ. اور تو ذرا جی کو کلپ دکھا دے تو بندے سلام نہیں لیندے ہو. اور مجھے کئی بار عثمان نے کہا یار کس مٹی کا بنا ہوا ہے تو؟ میں کہتا ہوں یار اللہ کے بندے یہ جو کچھ تقریر کر رہا ہے نا، یہ اسی جمعے میں اسی بلڈنگ میں دفن ہو جائے گی، کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا. لیکن ہمیں تو پوری دنیا جانتی ہے، ہم کیوں کسی کے ساتھ پنگا لیں؟ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتا ہے
کہ مولانا مودودی جس مسجد میں جمعہ پڑھتے تھے نا وہ ایک دیوبندی عالم دین تھے. وہ ہر دفعہ مودودی صاحب کو نا لان تان کرتے تھے اور مودودی صاحب پہلی صاحب میں بیٹھ کے ایسے سنتے تھے. ایک دن اس عالم دین نے کہا, یہ ان کا بیٹا ڈائریکٹ راوی ہے, کہ مودودی صاحب کو اس عالم دین نے کہا کہ یہ مودودی اتنا بڑا شیطان ہے کہ یہ مر جائے اور اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پہ جو پودا اگے گا نا اس پودے کو بھی اگر کوئی بکری کھا لے اس بکری کا گوشت بھی حرام ہے. دیکھیں اے فقہ دی برکتاں کتنے تک ایکویشن لڑان دے جائے, کہندے نا اجتہاد اے مسئلے قیاس اکڑ دے وجہ مسئلے اے کسے کڑے. اچھا وہ کہتے ہیں مجھے اتنا ظاہر بیٹا تھا, اب مجھے گالیاں پڑتی ہیں, میرے ابا جی بیٹھے ہوئے ان کو بڑا غصہ آتا ہے اور میں ان پہ غصے ہوتا ہوں کہ کیوں غصہ کر دے ہو یار, نبی علیہ السلام کو تھوڑی گالیاں نکالی ہیں ان لوگوں نے, ان کے باؤ اجداد نے, دین واٹ, کیا فرق پڑتا ہے. تو ان کے بیٹے کو غصہ آیا, بیٹا چلا گیا اپنی اماں کے پاس, کہنا اماں جی آندہ تو بعد نہ میں آپ جمعہ پڑھنا ہے اس مولوی پیچھے, نہ میں نے خود جمعہ اس مولوی پیچھے, نہ ابا جی کو جانے دینا ہے. ان کا کیا ہوا, اس نے تو آج یہ بات کر دی. تو مودودی صاحب نے کہا بیٹا کیا ہو گیا, وہ بات کر دی, ختم ہو گئی. آج اس مولوی کو کوئی نہیں جانتا. آج اگر اس کا ذکر بھی ہو رہا ہے نا تو مودودی صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے. ابو جال کو کوئی نہیں جانتا, ابو جال کا آج اگر ذکر ہو رہا ہے نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہو رہا ہے, حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کی وجہ سے ہو رہا ہے, ورنہ ابو جال کی کیا اوقات تھی. تو سر کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ اپنی بات کرتے رہیں, سچائی بیان کرتے رہیں, خود بخود سچائی اتنی بیان کریں یہ خود بخود ڈیلیوٹ ہوتا جائے گا, معاملہ پتلا در پتلا ہو. اور نہ بھی ہو کو دین وٹ یار, ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کے اندر دینی دنیاوی اعتبار سے ہر لحاظ سے کامیابی کا وہ یعنی مقام دکھا دیا ہے. آپ دیکھ لیں اس ایک سال کے اندر, صرف اس ایک سال میں 1,98,000 سبسکرائبر ایڈ ہوئے ہیں ایک سال کے اندر ہمارے یوٹیوب کے چینل کے اوپر جو شارٹ کلپ کا چینل ہے. 1,98,000. اب ماشاءاللہ ہمارے آج 2,88,000 ہو چکے ہیں ماشاءاللہ تعالی, حالانکہ پچھلے درس میں میرے 280 کے قریب تھے, شاید اس سے بھی کم تھے. تو سر یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی فرق, اور یہ آپ ان کو نہ سمجھیں کہ یہ کوئی چھوٹا معاملہ ہے, یہ بہت بڑا معاملہ ہے. باقیوں کے اگر 1-1.5 لاکھ ہے نا تو پیچھے کروڑوں کے فرقے ہیں. سر ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, بلکہ سارے فرقے خلاف انہوں نہ سنو انہوں نے سنو, کہتے سارے نو سن لو انہوں نے سنو. میرا کلپ ضرور دیکھیں, نہ میں وابی نہ میں بابی, نہ میں بابوں کا ماننے والا, نہ سو کارڈ جو آپ گالی دیتے ہیں کسی کو وابی ہونے کی, وہ بھی نہیں.